بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری حرف حرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ رکوع نمبر 30 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور کلاس نمبر 63۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو عورت دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتی پہلے مرد سے، جب تک کہ کسی غیر مرد سے شادی نہ کر لے اور پھر اس سے طلاق لے کر دوبارہ اپنے مرد سے شادی، یعنی حلالہ جب تک نہ ہو جائے تب تک عورت اپنے پہلے والے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی اگر دونوں کے مابین طلاق ہو جائے۔ تو آج کی اس آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ایک اور بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، چونکہ یہ آیتیں لمبی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ پہلے آپ کو ان کا لفظی ترجمہ یاد کروا لوں۔ تو آپ نے ان کے لفظی ترجمے کو یاد کرنے کے لیے ان کے الفاظ اور ترجمے کو کنیکٹ کرنا ہے ذہن میں، پھر میں آپ کو آیت کے لاسٹ میں ایک دفعہ مکمل اس کا ترجمہ بھی بتا دوں گا۔ تو آپ پہلے کریں فوکس الفاظ اور ان کے میننگ پر، ان کو کہیں نہ کہیں لکھتے جائیں یا کنیکٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا، اور یہ بھی یاد رکھیں انشاءاللہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تجوید کے رول کو بھی کور کرتے جائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھاتا رہوں آپ کو، یعنی ایک ہی دفعہ میں تجوید بھی ہو جائے، ترجمہ بھی ہو جائے، تفسیر بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور آتا ہے، اذا کا مطلب جب آتا ہے، طلقتم النساء، طلاق دے تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچیں، بلوغت سے ہے پہنچنے سے، ذرائع بلاغ اپنی بات پہنچاتے ہیں، یعنی جب وہ پہنچیں اجلہن اپنی اجل یعنی اپنی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو انہیں، بمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ آپ ترجمے میں فوکس کریں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو ایک ہی دم اس کا ترجمہ اکٹھا پڑھاؤں گا۔ او سرحوہن، سرحو صراحت رخصت، یا رخصت کر دو انہیں، بمعروف معروف طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے یا بھلے طریقے سے، ولا اور نہ تمسکوہن تم روک کے رکھو انہیں، ضرارا لتعتدوا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ان سے، یعنی ان کو روک کے بھی نہ رکھو ان کو زیادتی کی وجہ سے ان پہ، ولا تمسکوہن اور تم روک رکھو انہیں، ضرارا ضرر تکلیف کو کہتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرتے رہو، ومن یفعل اور جو کوئی یفعل فعل کرنے کو کہتے ہیں، ذالک ایسا کرے گا، فقد تو یقیناً تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پر یا اپنی جان پر، ولا اور نہ تتخذوا اخذ کرنا ٹھہرانا بنانا، اور نہ تم بناؤ، بآیات اللہ آیات اللہ کو، اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق ہنسی مذاق، وَاذْكُرُوا ذکر کرنے سے ہے، یاد کرتے ہیں نا ہم اللہ کو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزل نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب سے، والحکمہ اور حکمت سے، یعنی قرآن و سنت مراد ہے، یعظکم وعظ و نصیحت اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، وعظ مادہ دیکھیں نیچے، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ تقوی اختیار کرنا نا ڈرنا، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے، وعلموا علم سے ہے نا، اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بکل ہر چیز پر، علیم علم رکھنے والا ہے یا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، یعنی اللہ نے فرمایا، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھ لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے نہ روک رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیاتوں کو مذاق مت بناؤ، ہزوا استہزاء مذاق کو کہتے ہیں۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں نازل کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ تو پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو،
عدت اجل وقت اجل کو کہتے ہیں نا، اپنے مدت کو، فلا تو نہ تعضلوہن تم روکو انہیں، ان ینکحنا کہ وہ نکاح کر لیں، یعنی جب وہ عدت کو پہنچے تم نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے سسرال والوں کو کہ تم انہیں نہ روکو یہ غیرت کے نام پر کہ نہیں بس تم نہ جاؤ، اگر وہ دونوں نے سبق سیکھ لیا اور دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو یہ حق نہیں بنتا سسرال والوں کو کہ اسے روکیں۔ اذا جب ترادو وہ باہم رضا مند ہو جائیں، ترادو سے مراد رضامندی ہے، راضی ہونا، جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں دوبارہ تو پھر میکے والوں کو نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ بینہم بالمعروف آپس میں بھلے طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے، ذالک یہ یوعظ واعظ و نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ، من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر یعنی قیامت پر، تو ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے نا، تو اس سے ذہن میں رکھیں تزکیہ کرنا، وہ اطہر اور زیادہ پاک، یعنی یہ بات تمہارے لیے زیادہ اطہر اور زیادہ پاک ہے، کیوں؟ واللہ اور اللہ یعلم علم سے ہے جانتا ہے، انتم اور تم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، بشرط یہ کہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں، اور ان باتوں کی نصیحت تم میں سے صرف ان لوگوں کو ہی کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو ہی سمجھ آئے گی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ نے فرمایا والوالدات، والدہ ماں کو کہتے ہیں نا تو جمع ہے تو والدات بن جائے گا، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، رضاع ہم کہتے ہیں نا رضائی ماں دودھ پلانے والی، تو یرضعن ترجمہ پہلے فوکس کر لیں انشاءاللہ، پھر تفسیر اور پھر ڈیٹیل ترجمہ آپ کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اور اتھینٹک لگے، تو میں صرف آپ کو ترجمہ سمجھانے کی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ قرآن کی زبان میں آپ کو سمجھ آ جائے، ہمارا یہ مشن ہے انشاءاللہ۔ یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اولاد یعنی اولاد ہن اپنی، تو اولادہن اپنی اولاد کو، حولین حول 2 سال کو کہتے ہیں، اور لین تو تسنیہ ہے تو حولینی 2 سال، کاملینی کامل مکمل ہم کہتے ہیں نا انسان کامل تکمیل مکمل سے ہے، تو کاملینی مکمل 2 سال، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے اولاد کو مکمل 2 سال، لمن ارادہ اس لیے جو ارادہ کرے، ان کہ یتمہ وہ پورا کرے، الرضاعہ رضاعت کی مدت، وعلی المولود لہ اور اوپر مولود لہ اس والد کے مولود لہ اس والد پر وہ جس کا بچہ ہے، جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے، اس پر کیا ہے؟ رزقہن خوراک ہے ان عورتوں کی، وکسوتہن اور لباس ہے ان عورتوں کا، بالمعروف بھلے طریقے سے، لا تکلف اور نہ تکلیف دیا جائے، نفس کوئی نفس، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت، لا تضار تو نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتم والدہ کو، بوالدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی نہ نقصان پہنچایا جائے اس کی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ مولود لہ والد کو، بوالدی اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کو استعمال نہ کیا جائے، والدہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی آپ کا بچہ ہے، اور باپ کہے کہ میں نہیں دیتا خرچہ یہ آپ کا بچہ ہے، تو وعلی الوارث اور اوپر وارث کے ہے، مثال ذالک اس کے، فَإِن اور پھر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالا دودھ چھڑانے کا، فصل چھڑانے سے ہے، تراضم باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور پھر باہم مشورہ بھی کر لیں، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، وَإِن اور اگر اردتم ارادہ کرو تم، ان کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادہن اپنی اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم سپرد کر دو تم، ما جو آتی تم، بالمعروف دیا تھا تم نے معروف طریقے سے، انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا،
واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے، وعلموا علم سے ہے نا، اور جان رکھو کہ بے شک ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ اس سے جو تم تعملون عمل کرتے ہو بصیر، خوب دیکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اور مائیں جو اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے پوری ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، یعنی 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے اگر بچہ یہاں تک پی سکتا ہے۔ اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف یعنی اچھے طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اور ہاں، اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور نہ ہی دی جاتی ہے، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے تایا جائے اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا پہلے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلاؤ یعنی کسی اور رضائی ماں سے دودھ پلاؤ تو بھی پھر اللہ نے کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب تک تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، یعنی جس کو کہو آپ دودھ پلانے کا اسے اجرت بھی پوری کرو، جس سے بھی دودھ پلاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ جو یتوفون، وفات سے ہے، وفات یا فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی وصول کر لیے جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، یذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن اپنی زوجہ اپنی بیویاں، یتربصن اور وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، و10 اور 10 دن، جن بیویوں کے مرد فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں رہ جاتی ہیں پھر ان پر اللہ نے فرمایا کہ عدت ہے وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، 10 کو کہتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ 10 مبشرہ کا لفظ بھی ذہن رکھ سکتے ہیں کہ 10 صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، جن میں پہلے 4 خلفاء تھے اور باقی بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کو، اور اس کے ساتھ باقی 6 اور صحابہ کرام تھے، تو ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ تو 10 اور 10 دن، فائدہ اور پھر جب بلغنا، بلوغت سے ہے، وہ پہنچیں، اجلہن اپنی اجل یعنی اپنے عدت کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں سے جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بمعروف بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک رکھیں، روک کے رکھیں، یعنی عدت میں رہیں، گھر سے نہ نکلے، اور پھر جب وہ اپنے عدت کے میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو بھی کارروائی کرنا چاہیں، مثلا دوسرا نکاح کرنا چاہیں قاعدے کے مطابق، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ آج کل معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کھلم کھلا اجازت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرضتم اشارے کرو تم بھی ساتھ اس کے، من خطبت النساء پیغام نکاح سے، النساء عورتوں کے، او اکننتم یا تم چھپائے رکھو تم، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، یا تم اس بات کو چھپائے رکھو دل میں، جیسے نکاح عدت ختم ہو تو تم نکاح کا پیغام بھیجو، یا تم اشارے کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، تواعدوہن اور نہ تم وعدہ لو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان یہ کہ تقولو تم کہو، قولا معروفا بات بھلی، قول بات کو، معروف اچھی یا بھلی، انشاءاللہ آخر میں سمجھاؤں گا اس آیت کا ترجمہ۔ ولا آپ پھر لفظوں پہ فوکس کریں، ولا اور نہ، تعزموا تم عزم کرو، عقدۃ النکاح عقد یعنی نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ پہنچ جائے مقرر میعاد
عجلہ اجل کہتے ہیں وقت کو، مدت کو، یہاں تک کہ وہ عورت اپنی مدت کو پہنچ جائے، پھر تم عزم اور مضبوطی سے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو نکاح کا۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو کہ ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے یعنی تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا تو پس ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بہت بخشنے والا اور حلم اور بردبار ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارہ کنائے میں نکاح کا پیغام دے دو یا ان سے نکاح کا ارادہ کر لو یا دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کہہ دینا کہ ہم آپ سے ارادہ رکھتے ہیں نکاح کا، یا ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا عدت کے بعد ہم سے نکاح کا پیغام بھیجیں گے، تو ایسی بات کہی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ مت کرنا جب تک کہ عدت کو نہ پہنچ جائیں، یعنی مقرر میعاد تک نہ پہنچ جائیں، اور یاد رکھو جو تمہارے دلوں میں اللہ فرما رہا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا کیا ہوا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہو گیا ہے 30 اور کلاس نمبر 63۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔